إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم۔ تو یہ دو صورتیں امت کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلانے کے لیے کافی ہیں۔ اب آ جائیے سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کی چند مشترک خصوصیات کے بارے میں۔ تو وہاں سورہ بقرہ میں مغضوب کی تفصیل تھی، یہاں ضالین کی تفصیل ہے۔ وہاں یہودیوں کی تفصیل تھی، یہاں عیسائیوں کے بارے میں ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں مسلمانوں کو کہا گیا تھا کَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے مسلمانوں اس طرح ہم نے بنی اسرائیل سے امامت چھین کر تمہیں امت وسط بنایا ہے، تمہیں ایک معتدل قوم بنایا ہے۔ اب دنیا کی امامت اور قیادت تمہارے ہاتھ میں۔ یہاں آپ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں دیکھتے ہیں، فرمایا گیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین قوم ہو، تمہیں دنیا کی ہدایت کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ اخرجت للناس، تمہارے تین کام ہیں، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم توحید پر، اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگ، تم تثلیث کے قائل نہیں ہو، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، تم برائیوں سے روکنے والے ہو، یہ ہے تمہاری خصوصیت۔ تم بہترین امت ہو، تمہارا کام دعوت اور تبلیغ ہے، دنیا کی رہنمائی تمہارا کام ہے، اب کوئی اور پیغمبر آنے والا نہیں ہے، تمہارے سر پر یہ بوجھ لیڈرشپ کا، یہ ذمہ داری عائد کی گئی۔ سورہ بقرہ میں یہ کہا گیا تھا اہل کتاب سے آمنو بما انزلت مصدقا لما معکم، اے اہل کتاب، اے یہود، اے بنی اسرائیل، اس کتاب قرآن پر ایمان لاؤ، جو تمہارے ہاتھوں میں کتاب ہے تورات، اسی کی تصدیق میں یہ کتاب، آخری کتاب قرآن مجید نازل کی گئی۔ آمینو کا مطالبہ تھا، مسلمان ہو جاؤ، ایمان لے آؤ، آخری کتاب اور آخری رسول پر ایمان لے آؤ۔ اور یہاں آپ دیکھتے ہیں آل عمران میں کہا گیا اسلمتم، کیا تم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار؟ اب ایک اور پہلو سے بھی اشتراک دیکھیے دو صورتوں کے درمیان۔ سورۃ البقرہ کا اختتام بھی چند دعاؤں پر ہوا تھا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به۔ اور یہاں سورۃ آل عمران کا اختتام بھی چند دعاؤں پر ہوتا ہے، اور اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ غلبہ اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ سے تعلق بہت ضروری ہے۔ مسلمان اپنا کھویا ہوا وقار اس صورت میں حاصل کر سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی کتاب سے، اللہ کے رسول سے ان کا تعلق بہت مضبوط ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ان کا تعلق بہت مضبوط ہو۔ سورۃ البقرہ کے آخر میں دعا کا ایک ٹکڑا تھا فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر، کافروں پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے ہماری مدد کر، یہ دعا تھی۔ اور یہ غلبہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے، اس کی تفصیل سورہ آل عمران میں بیان کی گئی، اور 4 تدبیریں بتائی گئی ہیں سورہ آل عمران کے اندر۔ اگر ان 4 تدبیروں پر عمل کیا جائے تو پھر آپ اہل کتاب پر بالخصوص غلبہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں عیسائیوں کی تعداد 2 ارب سے زیادہ ہے، دنیا کا سب سے بڑا مذہب عیسائیت ہے، اگرچہ کہ ان میں سے اکثر لوگ اپنے آپ کو عیسائی کی حیثیت سے ظاہر کرنا نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے، لیکن بہرحال ان لوگوں کا پس منظر جوڈو کرسچن بیک گراؤنڈ ہے، یہودی اور عیسائی پس منظر ان کا ہے۔ اور دنیا میں 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، 1 ارب سے زیادہ ہندو ہیں، اور یہی معاملہ بدھ مت کے ماننے والوں کا ہے۔ تو امت مسلمہ کا کام یہ ہے کہ وہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو
توحید کی دعوت دے، آخرت کی دعوت دے، اور وہ اللہ کے دین الاسلام کی نمائندگی کرنے والے ہیں۔ اچھا، اب ایک اور اہم بات جو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو 4 تدبیریں کیا ہیں؟ نمبر 1، اہل کتاب کو اسلام کی دعوت دی جائے۔ دوسری بات یہ، اہل کتاب کے اندر خیر ہے، اس خیر کو ہمیں اپنے حق میں استعمال کرنا ہے، ان میں خوبیاں ہیں۔ تیسری بات جو کہی گئی ہے کہ اہل کتاب کے اندر شر ہے، ان کے شر سے امت مسلمہ کو بچانا ہے۔ اور آخری بات یہ کہ یہ غلبہ مسلمانوں کا اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب ان کی صفوں میں اتحاد اور اتفاق ہو۔ اس لیے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کا سبق اس صورت میں دیا گیا، وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اب دیکھیے آیت نمبر 2، 6، 63، 18 اور 64 میں بار بار اہل کتاب سے کہا گیا ہے لا الہ الا ہو، لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، تمہارا خالق ایک ہے، رب ایک ہے، حاکم ایک ہے، توحید کو قبول کر لو۔ ایک اور بڑا اہم مضمون جو سورہ آل عمران میں آیا ہے، عیسائیوں کو بالخصوص اور اہل کتاب کو بالعموم یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ کے نزدیک دین صرف الاسلام ہے۔ آیت نمبر 19 میں کہا گیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اور صرف الاسلام۔ یہ ایجابی طریقے سے بات کی گئی تھی۔ اب سلبی طریقے سے وہاں آیت نمبر 85 میں کہا گیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا، کوئی اور طرز زندگی اور طرز حیات اختیار کرے گا، کوئی اور مذہب اختیار کرے گا، وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی پازیٹیو طریقے سے اور نیگیٹو طریقے سے، دونوں طریقوں سے یہ بات 2 اور 2 4 کی طرح واضح کر دی گئی، اللہ کے نزدیک دین صرف الاسلام ہے۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ